سب سے پہلے میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اتراکھنڈ کے تمام پدادھیکاریوں کو، کاریہ کو اور خاص طور سے مجلس اتحاد المسلمین اتراکھنڈ کے پردیش ادھیش بڑے بھائی عالی جناب ڈاکٹر نیئر کاظمی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان دونوں سیٹوں پر جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کو بڑی کامیابی ملی ہے ان تمام ووٹرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کی محنتوں سے، کاوشوں سے اللہ نے اتراکھنڈ کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کا ہرا پرچم لہرایا، اور یہ کوششیں ہیں جناب ڈاکٹر نیئر کاظمی صاحب کی، اور یہ کوششیں ہیں مجلس اتحاد المسلمین اتراکھنڈ کے تمام پدادھیکاریوں کی، کاریہ کی، کہ اللہ نے ان کی کاوشوں سے، محنتوں سے اتراکھنڈ کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کا ڈنکا بجایا۔ یقیناً قابل مبارکباد ہیں، بار بار مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی وجود نہیں ہے، اور جو لوگ یہ کہا کرتے تھے مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی وقار نہیں ہے، آج وہ لوگ دیکھ لیں کہ اتراکھنڈ کے اندر بھی، پہاڑوں کی وادیوں میں بھی مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا جھنڈا گاڑ دیا ہے۔ جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین ووٹ کٹوا ہے، ووٹ کاٹنے والی پارٹی ہے، آپ نے دیکھا کہ اتراکھنڈ میں 3 سیٹوں پر مجلس اتحاد المسلمین نے الیکشن لڑا اور 2 پر سیٹ جو ہے جیت حاصل کری، اور یہ بڑی کامیابی ہے اتراکھنڈ کے لیے، اور آنے والے ویدھان سبھا انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کو اتراکھنڈ میں بڑی کامیابی ملے گی۔ حالیہ میں اتر پردیش کے اندر بھی بہت جلد نکائے چناؤ ہونے والے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیش کے اندر بھی پوری طاقت کے ساتھ الیکشن لڑنے جا رہی ہے۔ عالی جناب عزت مآب جناب شوکت علی صاحب کی قیادت میں اور جناب ڈاکٹر مہتاب چوہان صاحب پشچمی اتر پردیش ادھیش کی قیادت میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی نکائے چناؤ اتر پردیش کے اندر لڑنے جا رہے ہیں، اور نکائے چناؤ میں مجلس اتحاد المسلمین کو ایک بڑی طاقت ملے گی۔ پچھلی بار بھی الحمدللہ جناب شوکت علی صاحب کی قیادت میں بڑی کامیابی ملی تھی، اور اس بار بھی انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اتر پردیش کی عوام صحیح فیصلہ کرے گی، اور مجلس اتحاد المسلمین کو اتر پردیش کے اندر بھی بڑی کامیابی ملے گی۔ اور میرا یہ پیغام ہے اتر پردیش کی غیور عوام کے نام کہ آنے والے نگر نکائے چناؤ میں اور نگر پنچایت چناؤ میں نہ تو کسی کی سرکار بنے گی اور نہ کسی کی سرکار گرے گی، بلکہ ایک بہترین موقع ہے مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کا، اور یہ بہترین موقع ہے مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندوں کو کامیاب کرنے کا۔ آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے، جہاں جہاں پر بھی مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جن جن نگر پالیکاؤں میں اور نگر پنچایت علاقوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندے الیکشن لڑیں گے، آپ تمام لوگ ان کو فل سپورٹ کریے، ووٹ کریے، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے، اپنی جماعت کو مضبوط کریے، اپنی قیادت کو مضبوط کریے۔ اور یہ جو لوکل چناؤ ہوتے ہیں، نگر پالیکا کے، پنچایت کے جو چناؤ ہوتے ہیں، اس میں سنگٹھن کو مضبوط کرنے کا اور آرگنائزیشن کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے، اور یہ بہترین موقع اللہ تعالی ہمیں عنایت کر رہا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم نگر پنچایت کے اور نگر پالیکا کے انتخابات میں جہاں جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے کینڈیڈیٹس ہوں، وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کے کینڈیڈیٹ کو کامیاب بنائیے، اور آنے والے جو گجرات کے جو انتخابات ہونے ہیں جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین تیاری کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالی گجرات سے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین گجرات میں بھی کامیاب ہوگی، آنے والے وقت میں راجستھان میں بھی کامیاب ہوگی، سبھی جگہوں پر انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کامیاب ہوگی۔ لیکن بار بار یہی کہتا ہوں کہ تمام لوگوں نے اپنی سیاسی جماعت کو مضبوط کیا ہے، اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کیا ہے، سب نے اپنا لیڈر چنا ہے۔ یادووں نے اپنی سیاسی جماعت بنائی ہے، اپنا یادو لیڈر چنا ہے۔ بسپا نے جو ہے کیا نام جاٹوں نے اپنی سیاسی جماعت بنائی ہے، دلتوں نے اپنی سیاسی جماعت بنائی ہے، اپنا سیاسی لیڈر چنا ہے۔ ایسے ہی اور بھی ادر کاسٹوں نے، ادر برادریوں نے اپنی اپنی سیاسی جماعت کو مضبوط کیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی سیاسی جماعت کو مضبوط کریں، اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کریں۔ جب سب کا اپنا سیاسی لیڈر ہے، سیاسی جماعت ہے، تو ہمارا اپنا سیاسی رہنما کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہماری اپنی سیاسی جماعت کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آپ نے 2022 میں دیکھا، 2022 میں اتر پردیش کے اندر انتخابات ہوئے، تمام لوگوں نے نتائج دیکھے۔ اتر پردیش کے مسلمانوں نے سماجوادی کو جتنا ووٹ دیا ہے، اتنا ووٹ نہ کبھی دیا ہے نہ کبھی دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اتر پردیش کے مسلمانوں نے بھاجپا کو ہرانے کے لیے سماجوادی کو ووٹ کیا، اور افسوس کی بات یہ کہ سماجوادی کا جو بیس ووٹ تھا وہ کہیں اور ٹرانسفر ہو گیا، اور مسلمان دیکھتا رہ گیا۔ آخر کب تک مسلمان بھاجپا کو ہرانے کے لیے ووٹ کرے گا؟ آخر کب تک ڈر کی اور خوف کی راجنیتی کرتا رہے گا؟
اس ڈر اور خوف کی راجنیتی سے باہر آ کر ہمیں اپنی سیاسی جماعت کو مضبوط کرنا ہے، اپنی سیاسی لیڈرشپ کو مضبوط کرنا ہے۔ وقت کے حالات کو سمجھتے ہوئے، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہم اپنی جماعت کو، اپنی قیادت کو مضبوط کریں۔ آپ بتائیے، آپ کے حالات پر، آپ کے مسائل پر کوئی لیڈر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب حالات آتے ہیں، جب مسائل آتے ہیں تو کوئی لیڈر بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی قیادت ہے، کوئی لیڈر بولنے والا ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، اتنے بڑے بڑے حالات آئے ہیں، کسی حالات پر کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن آپ کی قیادت ہے جو بے باک طریقے سے آپ کے مسائل پر بولتی ہے، آپ کے ہر مسائل پر بولتی ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ویسی بی ٹیم ہے، سی ٹیم ہے، طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، اور ان الزامات سے ہم ڈر کر بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ جو لوگ الزامات لگاتے ہیں، لگاتار کنٹینیو سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ سماجوادی اور کانگریس کے لوگ لگاتار فیک آئیڈیا بنا کر اویسی صاحب کے خلاف لکھتے ہیں، اویسی صاحب کے خلاف بولتے ہیں، لیکن ان کے لکھنے سے، بولنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ پہلے سے اب لوگوں کے اندر سیاسی شعور اور سیاسی بیداری پیدا ہو رہی ہے، اویسی صاحب کو سمجھ رہے ہیں، اسی لیے الحمدللہ کامیابی بھی مل رہی ہے، کامیابی بھی مستقل مل رہی ہے۔ سماجوادی کے اندر بھاجپا کو ہرانے کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ جتنا 2022 میں مسلمانوں نے سماجوادی کو ووٹ کیا ہے، اتنا ووٹ نہ کبھی مسلمانوں نے سماجوادی کو دیا اور نہ دے گا۔ اب ایک ہی وکلپ ہے کہ ہم متحد ہو کر، منظم ہو کر اپنی سیاسی جماعت کو، اپنی سیاسی لیڈرشپ کو مضبوط کریں، سیاسی قیادت کو مضبوط کریں۔ آپ نے دیکھا ہریدوار میں کہ 2 سیٹوں پر مجلس اتحاد المسلمین نے پنچایت چناؤ میں اپنے امیدواروں کو کامیاب کیا۔ یہ ان لوگوں کی محنتیں ہیں، ان لوگوں کی کاوشیں ہیں، ان لوگوں نے جدوجہد کی اور کوشش کی، اور اتراکھنڈ جیسی سرزمین پر مجلس اتحاد المسلمین کا ہرا پرچم لہرایا ہے۔ ڈاکٹر نیر کاظمی صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر نیر کاظمی صاحب کی پوری ٹیم کو، مجلس اتحاد المسلمین اتراکھنڈ کے تمام کارکرتاؤں کو، پدادھیکاریوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین اتراکھنڈ میں آنے والے انتخابات میں، جو ویدھان سبھا کے انتخابات ہونے ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی کامیابی حاصل کرے گی، اور اتر پردیش میں ہونے والے نگر نکائے انتخابات میں انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین پوری طاقت کے ساتھ الیکشن لڑے گی، اور انشاءاللہ تعالی مضبوطی کے ساتھ کامیاب بھی ہوگی۔ لیکن یہ پیغام آپ کے درمیان میں دے کے جا رہا ہوں کہ نگر نکائے چناؤ میں، نگر پنچایت کے چناؤ میں، نگر پالیکا کے چناؤ میں کسی کی سرکار نہیں بنتی ہے، کسی کی سرکار نہیں گرتی ہے۔ بھاجپا کے خوف سے اور بھاجپا کے ڈر سے آپ کسی اور سیاسی جماعت کو ووٹ مت کر دیجیے گا، کسی اور سیاسی جماعت کے نمائندوں کو مضبوط مت کریے گا، بلکہ اپنی سیاسی جماعت کو، اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط کریے۔ نقیب ملت الحاج جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے جو امیدوار ہوں گے ان کو کامیاب بنائیے گا، انشاءاللہ تعالی بڑی کامیابی ملے گی اور آپ تمام لوگوں کو مضبوطی بھی ملے گی۔ دنیا کی ہر خبر دیکھنے کے لیے سستا میڈیا کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے